بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خونی رشتہ داری، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نسب سے متصل ہو جانا یقیناً یہ اس دنیا ہی کی کامیابی کا سبب نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابیوں کا بھی سبب ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا نسب مجھ سے ملتا ہوگا اس کو کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت اطہار ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، کہ ہر نسب جو ہے وہ قیامت کے دن ہر کوئی نفس نفسی کہہ رہا ہوگا اور ہر نسب دوسرے نسب سے بے خبر ہوگا، لیکن میرا نسب، میں اپنے نسب والوں کی خبر رکھوں گا، میرا نسب منقطع نہیں ہوگا۔ ہمارے دور حاضر میں جہاں دیگر کام اور دیگر فراڈ اور دھوکے بازی عروج پر ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے خاندان سے اتصال بھی، جو زبردستی کا اور ڈاکہ زنی کا جو اتصال ہے وہ بھی عروج پر ہے۔ پنجاب میں سونا مائی اور اس طرح کے جو دیگر جو ان کے جو بھائی ہیں، 3 عدد اور جو ان کے بھائی ہیں، ان تینوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے مبارک نسب پر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی اور اپنے نسب کو قصاب سے، وہ لوگ قصاب ہیں یعنی کہ وہ جو گوشت کا کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور قصاب سے انہوں نے منتقل کر کے پہلے اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھوانا شروع کیا۔ اور یہ تقریباً ہر اس آدمی کا طریقہ واردات ہوتا ہے جو غیر سید سے سید بننے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھانا شروع کیا اور اب آہستہ آہستہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اولاد کے افراد میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ان کا پورا جو خاندان ہے وہ اس بات کا دعوے دار نہیں ہے کہ وہ سادات ہیں۔ یہ بیچ میں 3-4 لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے قلب اطہر پر یوں سمجھیے کہ یہ کچو کے چلانے والی بات ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آل کے لوگوں کے سینوں کو یہ چھلنی کرنے والی بات ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من نسب نسبہ الی غیر ابیہ فقد کفر، جس نے اپنے نسب کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا فقد کفر، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ سوچئے نا کتنی عجیب سی بات ہے کہ آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے باپ کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو تو ہمارے معاشرے کے اندر جو لفظ دیا جاتا ہے، وہ لفظ جو ہے وہ حلالی کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے، وہ لفظ اس کو وہ خطاب دیا جاتا ہے، تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت ہی کے دلوں کو چھلنی نہیں کر رہے بلکہ گنبد خضرا کے مکین کے دلوں کو بھی چھلنی کر رہے ہیں۔ اور بالخصوص میری اماں پاک سیدۃ النساء العالمین، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کے قلب اطہر کو بھی چھلنی کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو ہمارے بزرگوں نے واضح طور پر لکھا کہ جو لوگ زبردستی سیادت کے دروازے سے ڈاکہ زنی کر کے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سیدہ پاک کے قلب اطہر کو بھی چھلنی کرتے ہیں، وہ مولا علی پاک کے قلب اطہر کو بھی چھلنی کرتے ہیں، وہ امام حسین، امام حسن لجپال سرکار، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق لجپال سرکار، امام موسیٰ کاظم لجپال سرکار، امام علی رضا لجپال سرکار، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری لجپال سرکار، اور پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی لجپال سرکار، حتیٰ کہ ہر وہ سید جو حسبی نسبی سید ہے وہ اس کے دل کو، حتیٰ کہ پوری کائنات میں جتنے بھی سادات بستے ہیں
بڑے بڑے اولیاء کرام اور جتنے بھی سادات اس دنیا سے چلے گئے، وہ ابدال ہوں، اغواث ہوں، عرفاء ہوں، نجبا ہوں، ان سب کے مبارک اور مقدس قلوب پر وہ چھریاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ خدا کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت کے حال زار پر رحم کیجئے، آپ کی عزت گھٹے گی نہیں حقیقت بتانے سے، بلکہ آپ کی عزت بڑھے گی۔ اور آخر میں سلام عقیدت پیش کروں گا میں آستانہ عالیہ مقدسہ علی پور شریف کے پیر سید کرامت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو، کہ جنہوں نے ان بے روپیوں کے خلاف پوری ایک تحریک چلائی ہے اور انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے گھس بیٹھی ہیں، ان کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ سب کو بھی خبردار کروں گا کہ خدا کے لیے کسی کو سر پر بٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ یہ سر پر بٹھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔